السلام علیکم ٹو آل، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں حاضر ہوں ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ۔ اور آج ہم نیچر سے ریلیٹڈ ایک ٹیوٹوریل کو کمپوز کریں گے ایک منی کینوس کے اوپر۔ اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب سے پہلے میں نے اوکر یلو سے بنایا تھا، اور کافی دنوں سے بنا کے رکھا تھا، تو مجھے اس کے اوپر کچھ کرنا نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر کیا ایڈ کروں۔ تو میں نے کہا چلو کچھ نیچر سے ریلیٹڈ ہو جائے، تو میں نے اس کے اوپر کچھ فلاورز بنائے ایک الگ ہی ٹیکنیک سے، جس میں نے ایک کاٹن برڈ یوز کیا، اور ساتھ میں ایکریلک پینٹس کے فلوئنٹ جو ہے کنسسٹنسی والے پینٹس میں نے یوز کیے اس میں۔ اور جو شیڈ ہے وہ ہے ریڈ، ساتھ میں نے اس کے تھوڑا سا بلو ایڈ کیا، پھر ساتھ میں لیمن یلو ایڈ کیا، اور اورنج ریڈ اس میں ایڈ کیا، اور تھوڑا سا یہ اس طرح کا شیڈ کریٹ ہو گیا۔ پھر ساتھ ہی بلیک کلر پڑا تھا، میں نے اس میں بلیک کلر بھی ایڈ کیا اس کو تھوڑا سا اور ڈارک بنانے کے لیے، کیونکہ بیک گراؤنڈ لائٹ تھا تو اس کے اوپر جو پرومیننٹ ہونے والے کلر ہیں میں نے وہی والے یوز کیے۔ اور ایئر بڈ سے میں نے ان ڈوٹس کو اس طرح پھیلایا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، کہ ایک سوائپ لائٹ، اس کے بعد تھوڑا سا پریس کر کے جو ایکسس تھی پینٹ کی وہ سینٹر سے ریموو ہو گئی، اور یہ پیٹرنس اس کے اوپر بن گئے، اور کافی اچھا جو تھا ٹیکسچر آ رہا تھا۔ ابھی تو یہ پینٹنگ کا سٹارٹ ہے، آگے آگے جو ہے اس پینٹنگ میں کافی ڈیپ اور ڈیٹیلنگ والا کام ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنی نیش کے مطابق کا کام کریں گے، جو کہ ہے کیلیگرافی۔ اور اب اس میں نے یوز کیا ہے پرپل شیڈ۔ پرپل شیڈ میں نے اس میں بنایا بلو، اور ساتھ میں نے جو ہے ریڈ، اسی ریڈ کے اندر میں نے بلو ایڈ کیا، تو یہ والا شیڈ بن گیا، اور جو ہے یہ بھی کافی اچھا لگ رہا تھا اس کے اوپر۔ باقی ابھی اس کے اندر صرف یہ ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں، کہ کبھی میں راؤنڈ برش سے اس کے اوپر ٹرائی لے رہا ہوں، کبھی میں وہ جو کاٹن برڈ ہے اس سے میں ٹرائی کر رہا ہوں۔ اور یہ پورے کینوس کے اوپر جو ہے صرف ایئر برڈ ہی چلا ہے اس کے اوپر، باقی اور کوئی چیز اس میں نے اتنا کوئی خاص یوز نہیں کیا۔ اب لیف بنانے کی باری آ رہی ہے۔ لیف بنانے کے لیے میں نے پتھیلو گرین اور ساتھ میں نے بلیک یوز کیا، اور پھر جب دیکھا کہ کنسسٹنسی میچ نہیں ہو رہی گرین سے، تو میں نے اس میں تھوڑا سا اور پتھیلو گرین ایڈ کیا، ساتھ میں نے لیمن یلو ایڈ کیا، تو وہ گرین شیڈ میرے پاس ریڈی ہو کے آ گیا۔ اور جس سے میں نے پیٹلز اور اس کی جو تھی ٹہنیاں وغیرہ تھی وہ میں نے کمپوز کی ہیں رینڈملی، کوئی اسپیسیفک پیٹرن اس میں نے یوز نہیں کیا ہے، اور کافی جو ہے اچھا کلر بن کے آیا تھا پتھیلو گرین، اور میں نے لیمن یلو کو مکس کیا۔ اگر بلیک اس میں نہ یوز کرتا تو یہ شیڈ کافی زیادہ برائٹ بنتا۔ خیر یوز ہو گیا، لیکن برا نہیں لگ رہا تھا، اچھا ہی لگ رہا تھا۔ اور یہ ابھی میں راؤنڈ برش سے اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور اسی راؤنڈ برش سے ہی میں جو ہے اس کی پیٹلز بھی بناؤں گا، جو لیف پیٹلز ہیں وہ اسی سے بناؤں گا۔ اور یہ صرف ایک چھوٹی سی لائن اس کے اوپر لگا کے اس کے بعد اسی برش کو پریس کر دینا ہے، اور وہ بس پیٹل بن جائے گی اس طرح۔ مطلب کہ یہ DIY جو ہے کام کیا آج میں نے، کریٹیو کام تھا، کوئی بھی کاپی وغیرہ والا سین نہیں تھا، اور سنگل سٹروک اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنگل سٹروک اور ایزی کوئک پینٹنگ ہے، جو کہ ایک بگنرز اپنے آپ کو کام کے اندر انٹرسٹ لاتے ہوئے اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اور آج کل جو وائس اوور ہے وہ کافی جو ہے نا تھکا تھکا سا اور سلو سا آتا ہے، کیونکہ میں اس ٹائم اپنی جاب سے آتا ہوں، اور میں آ کے ویڈیو کا ٹیوٹوریل بناتا ہوں، ساتھ ہی میں اس کو وائس اوور بھی کر کے رکھ لیتا ہوں اسی ٹائم ہی، اور صبح میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اور باقی اس میں کچھ اور ڈیٹیلنگ ایڈ کرنے کے لیے میں نے کچھ کومپلز وغیرہ اس میں ایڈ کی تھی، جس پہ میں نے بلو اور ریڈ کلر کا استعمال کیا، یعنی یہی والا کلر جو تھا، اور کچھ گرتی ہوئی پیٹلز میں نے اس میں ایڈ کی تھوڑا نیچرل افیکٹ لے کے آنے کے لیے۔ جب تک یہ پینٹ سوکھ رہا ہے تب تک جو ہے میں اس میں تھوڑی اور مزید ڈیٹیلنگ ایڈ کری جا رہا ہوں۔ ساتھ میں نے پھر پریسائز سائز کا زیرو سائز کا برش لیا، اور اس سے جو ہے میں نے اس کے سینٹر میں ڈاٹس وغیرہ ایڈ کیے، جو کہ آپ ویڈیو کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ باقی اس میں نے گرین شیڈ ایڈ کیا، کیونکہ گرین جو ہے کافی کول فیلنگ لے کے آتا ہے، آئی کیچنگ ہوتا ہے، اور کافی جو ہے سافٹ کلر لگتا ہے مجھے گرین جو ہے۔ گرین شیڈ میرا فیوریٹ کلر ہے پینٹس میں یا بھی کسی بھی چیز میں، گرین، اور یہ جو ڈارک ریڈ میں نے اس کے اوپر کیا یہ والا۔ اور اسی لیے میں اکثر جو ہے مجھے ڈارک تھیم والی چیزیں ویسے ہی زیادہ پسند اٹریکٹیو لگتی ہیں، آئی کیچنگ لگتی ہیں۔ اب ویورز کا نہیں پتہ کہ ان کو کیا پسند ہے،
باقی میں جو ہوں اسی طرح کی پینٹنگز لے کے آتا ہوں کہ لائٹ بیک گراؤنڈ اور اس کے اوپر ورک جو ہے وہ ڈارک سے کیا جائے. اور اب اس کے اوپر زیرو سائز کے برش سے میں نے کچھ ڈاٹس ایڈ کیے سینٹر میں اس کو فلاور کی شیپ دینے کے لیے. اور یہ صرف ایک کریٹیو ورک تھا جو کہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر کوئی آئیڈیا نہیں ملتا اور آپ کے پاس ٹائم ہے اور کینوس آپ کے سامنے پریپیئرڈ ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی ٹرائی لے سکتے ہیں بنا اس ڈر کے کہ خراب ہو جائے گا. یہ وہ خراب ہو جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی سیکھنے کا لیول چل رہا ہے, پروفیشنل لیول نہیں ہے, نہ کوئی ورک لوڈ ہے اتنا کہ مسٹیک ہو جائیں گی, لاس ہو جائے گا یہ وہ. ابھی سیکھنا ہے تو سیکھنے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بیک گراؤنڈ جو تھا سمپل وہ اوکر یلو اور برنٹ سینا سے میں نے اس کو بنایا تھا. اور اس کے بعد میں نے یہ والا اچانک مجھے یاد آیا تو میں نے اس کے اوپر کر لیا. پھر اس میں تھوڑی سی مزید ڈیپتھ پیدا کرنے کے لیے میں نے جو ہے اسی زیرو سائز کے برش سے بلیک کلر سے اس میں نے تھوڑا سا ڈیپنس اس میں لے کیا, کیونکہ ہمیشہ جو ہے ایک ہی چیز کو بار بار ویورز جو ہیں باقی نہیں دیکھنا پسند کرتے, ان کو کچھ انٹرسٹنگ چاہیے ہوتا ہے. لکھنا تو وہ شاید کسی نہ کسی کو آتا ہی ہوگا لیکن اکثر ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ان کے کافی کوشچنز ہوتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کس طرح کا ہونا چاہیے, سمپل وغیرہ یہ وہ سب کر کے دیکھ لیا. اب چلیں کیلیگرافی کی طرف آتے ہیں. کیلیگرافی اس میں ایڈ کیا ہے میں نے ورڈ اللہ کا, اور یہ میں نے کیپ اسمائلنگ کے کٹ برش سے لکھا ہے. اور سائز جو ہے آپ اپنے میڈیم کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور یہ میرس کا بلیک شیڈ ہے. یہ ہاف ورڈ اس لیے اس میں آپ کو شو ہو رہا ہے کیونکہ کیمرہ صرف آن تھا, اور جب میں نے بیک گراؤنڈ کمپلیٹ کیا ڈرائی ہونے کے لیے رکھا اور تو اس کے بعد میں نے ویڈیو سٹارٹ ہی نہیں کی, بھول گیا. بعد میں نے دیکھا تو پھر میں نے اس کو جو ہے ویڈیو سٹارٹ کی, اور اس کو تھوڑا سا ماڈرن بنانے کے لیے میں نے جو اس کے اعراب وغیرہ تھے ان کو تھوڑا سا ماڈرن خط میں ڈیولپ کیا. اور میں نے بڑے سائز کے برش سے اسی کے اوپر سارا کام کیا, اسی سے ساری پریسائز رائٹنگ کی, اور بولڈ والی رائٹنگ بھی میں نے اسی سے ہی کی. اور یہ سمپل عربک کیلیگرافی تھی ایک بگنر کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو کام میں کس طرح اپنے کام کے ساتھ انٹرسٹڈ رہ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ بڑے بڑے پروجیکٹس کرنا ہی ایک کیلیگرافی ہوتا ہے, چھوٹی چیز ہو لیکن آئی کیچنگ اٹریکٹیو ہو تو وہ بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے, کیونکہ کسی کو آپ کا کام پسند آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. باقی جو ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ٹیوٹوریلز پسند آ رہے ہوں اور آپ ایسے مزید ٹیوٹوریلز چاہتے ہوں تو آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں یا مجھے سبسکرائب کر کے مجھے یہ شو کروا سکتے ہیں کہ آپ کو میرا کام پسند آیا. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ.